اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 78 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 سے ترجمہ۔ گزشتہ آیت میں کیا ہوا تھا؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں پیسے لینے کے لیے، یعنی بیچ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اب ذرا آگے اللہ نے اور بات کھول دی کہ یہ عہد توڑنے والے بے ایمان علماء نما لوگ بے ایمانی کے فتوے دیتے ہیں، عوام پھر دوسروں کے پیسے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علماء یہود کے پاس ان کے لوگ مالدار آتے تھے اور ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ کوئی گنجائش نکال دیں۔ بالآخر اللہ نے تو سود کھانا نہیں ان کو کہا تھا نا، کہ حضرت موسیٰ نے تورات میں کہا کہ سود کھاؤ، یہ ان کے علماء نے کرشمہ دکھایا تھا کہ سود کھانا جو ہے وہ ان پر جائز کر دیا تھا مثلا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کرپشن جو ہے نا،
اصل میں گیا یہ آئی کہاں سے ہے؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور یقیناً ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، جو اپنی زبانوں کو کتاب کے بارے میں گھماتے پھراتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے تورات بتا رہے ہیں، سامنے والوں کو کیا لگتا ہے کہ تورات تو پڑھ کے بتا رہے ہیں ہمیں۔ یہ اس سے بھی ہوشیار ہو جائیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ مثلا اگر فرض کریں آپ مجھ سے درس قرآن سن رہے ہیں تو جس کے سامنے نہیں ہے قرآن کھلا ہوا وہ اس خطرے میں بھی ہے کہ میں کرتے کرتے اپنا بھی وہ کرتب دکھا جاؤں بیچ میں اور ایڈ کر دوں قرآن میں، جیسے کہ اللہ خبردار کر رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی زبانوں کو گھماتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہا ہے نا میں تمہیں قیامت کے دن دکھاؤں گا، پوری علمی ذمہ داری سے بات کروں، بول بالکل خلاف قرآن بات کر رہا ہوں، اور اٹھ کے لوگ پاگلوں کی طرح نعرے مار رہے ہیں، داد دے رہے ہیں اس کو۔ کیوں ہے؟ اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ جو کیوں نیچے عوام کرپٹ ہوتی ہے، اوپر سے علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کھول کے دے دیتے، تعویلیں کر کے دے دیتے، کر لو، کھا جاؤ اس کو۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح پھیرتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تمہیں یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب میں سے ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ تاکہ تو سمجھے کہ یہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہیں علم بھی ہے، انہیں علم بھی ہے، علم ہوتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ پیسے جو کھانے ہیں، پچھلی آیت میں یہی تو بتایا جا رہا ہے، ان کا کام تھا۔ کتاب کون بتاتا ہے؟ ریڈی والا تو نہیں بتاتا، دکاندار تو نہیں بتاتا کتاب، کون بتاتا ہے کتاب کو؟ عالم بتاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض یہ اس کو بیچ چکے ہیں اللہ کے اس عہد کو، تو کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زبانیں پھیرتے ہیں۔ پبلک کو لگتا ہے یہ تو بڑا عالم قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اتنا مشہور ہے، پتہ 4000 کا مجمع بیٹھتا ہے اس کے سامنے، یہ کہاں سے حق کی علامت ہے؟ اگر مجمع زیادہ حق کی علامت ہے تو کربلا میں پھر تو ابن سعد حق پر تھا، اس کے ساتھ مجمع زیادہ تھا، اور لوگ امام حسین سے کہہ رہے تھے، وہ جو اس مجمع پہ لگ جاتے لوگ، کہ امام نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا تیری نماز قبول ہی نہیں ہے، تو کیوں نماز پڑھ؟ امام حسین سے کہا تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہے۔ مجمع پہ جاؤ، مجمع پہ، مجمع پہ نہیں ہوتا حق، حق ہوتا ہے، مولانا نے فرمایا حق کو لوگوں کو مت معیار قرار دو، حق کا، حق کو پہچانو، پھر دیکھو کہ کون اہل حق، نہ کہ جس بس میں زیادہ بندے بیٹھے ہیں اور جہاں تم نے جانا ہے، تمہیں پتہ کہ میں نے کسی اور طرف جانا ہے، لیکن کہو کہ اس بس جس میں نے جانا ہے اس میں تو بندہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اس میں مجمع زیادہ، اس میں گھس جاؤ، کہاں منزل پہ پہنچو گے؟ مجمع دیکھتے ہیں، اوہ بڑا مجمع لیتا ہے جی۔ وہ ایک صاحب تھے، ایک عالم دین، وہ تقریر کرتے تھے، ان کے بعد ایک کارٹون تقریر کرتا تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل شروع میں ان کے فرنٹ پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو ان کو ان کے چہروں سے لگا کہ یہ شکلیں نہیں ہیں جو میری باتیں سننے والی ہیں، تو یہ کیوں فرنٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپ کے بعد جو فلم چلنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ پہلے 1 گھنٹہ آپ کو برداشت کرتے، آپ کے بعد جو فلم چلنی ہے تھیٹر کی، اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو برداشت کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، پس جو جھوٹ بولتا ہے نا خدا پر، وہ یہی کہے گا آپ کو، اور قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، سامنے والوں کو قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، جم کے نہیں دیکھا قرآن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بس وہ کہتے ہیں بالکل ہی بالکل انہوں نے قرآن سے ثابت کیا جی، کس کو پتہ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ وہ یہودیوں کی طرح، ان کو کتاب کا کچھ علم نہیں ہے سوائے اپنی آرزوؤں کے، جو عقیدے بنائے پوچھو کہاں سے ہیں، کہتے تورات سے آئے ہیں، آپ جو پوچھو تمہارے عقیدے کہاں سے، کہتے قرآن سے، قرآن پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو کوئی نہیں،
بالکل اسی ٹریک پر جس سے اللہ نے خبردار کیا، اسی ٹریک پر چلے جا رہے ہیں۔ اب اللہ مثال دیتا ہے کہ یہ زبانیں پھیر کر عقیدے کس طرح خراب کرتے ہیں۔ اب اللہ اس سے اگلی آیت میں ایک بڑی مثال دے رہا ہے، اور دیکھیے کتنی ٹھک کر کے یہ لگ رہی ہے ان پر جو آج یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ کیا حق؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تو اسے کتاب دے، حکمت عطا کرے، نبوت عطا کرے، یعنی اللہ کا نبی ہے۔ یا بشر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نبی۔ کسی بشر کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے۔ اس بشر سے کون مراد ہے؟ نبی مراد ہے۔ اللہ تو اسے کتاب دے، نبوت دے، حکمت دے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے کہے، کیا کہے؟ کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے عباد بنو، میرے بندے بنو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ ولیکن، لیکن وہ تو یہ کہے گا، یہ کبھی نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، وہ تو اللہ کے بندے بنانے کے لیے آیا، وہ تو نبی ہے اس لیے۔ ولیکن، لیکن وہ کیا کہے گا؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ پڑھتے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ، سچے ربانی بن جاؤ۔ یعنی اللہ کا جو نبی آئے گا وہ دوسروں سے یہ نہیں کہے گا میرے بندے بنو، بلکہ وہ ان سے کہے گا تمہاری کتاب ہے، اس میں تم کیا پڑھتے ہو، اس کے مطابق سچے اللہ کے ربانی یعنی رب والے، سچے اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ اس کی شان نزول میں جو روایت آئی ہے وہ کیا ہے کہ کچھ یہودی اور مسیحی جو تھے انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو رسول ہے یہ اصل میں اگر اس کو کچھ اچھی آفر کریں تو شاید یہ کچھ کمپرومائز کر لے۔ تو یہ رسول اللہ کے پاس آئے، چونکہ یہ عادی ہو چکے تھے اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا بنا لی، عزیر اللہ کا بیٹا بنا لی، اس طرح کام کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے رسول پاک کو بھی آفر لگائی۔ کیا آفر لگائی؟ کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو بھی رب بنا لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کی بھی بندگی کرتے ہیں، آپ کو بھی ہم رب بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکم حکمت دے اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے میرے بندے بن جاؤ، یعنی تمہاری آفر ریجیکٹ ہے۔ وہ کیا کہے گا تم سے؟ تم جو کتاب پڑھتے ہو اپنی، اور جو تم اس کی بما کنتم تدرسون، درس کہتے ہیں اچھی طرح پڑھنے کو، ہضم کر کے پڑھنے کو، تو جو تم کتاب پڑھتے رہتے ہو اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو، اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم ربانیین بن جاؤ، اور اس رب کے بنو، نہ کہ مجھے رب بنا لو۔ اب آیت نمبر 80 دیکھیے گا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں امر نہیں کرے گا، یعنی تمہیں کبھی یہ حکم نہیں کرے گا، کیا؟ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تمہیں امر نہیں کرے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ یہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں رب کے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نعرے لگ رہے ہیں رب کے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑا ہم تو اتنی ہمیں معرفت ہے، کسی کو معرفت ہی نہیں ہے، ذرا ایک دفعہ کھول کے پڑھ تو لو۔ اور وہ بتانے والا کہے گا قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن ہے۔ وہ کہاں سے ثابت کر رہا ہے؟ متشابہات میں، جن کے دلوں میں مرض ہے، متشابہات سے۔ حضرت یوسف نے نہیں کہا تھا قیدی کو کہ تو اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، تو مصر کا بادشاہ رب ہو سکتا ہے تو مولا رب نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ۔ وہ اس کے عقیدے کے مطابق بات کی ہے، اس کے عقیدے کے مطابق بات کی ہے، نہ کہ اللہ کہہ رہے وہ بادشاہ رب ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھلا؟ مصر کا بادشاہ رب ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی کہیں۔ اور حضرت یعقوب اس کو، حضرت یوسف قیدی کو، اس کو یعنی مان رہے حضرت یوسف کہ وہ رب ہے۔ عقل کے اندھو، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اسی کے ساتھ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دو قید کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر، کیا متعدد رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو قہار ہے؟ اس آیت کو چھپا لیں گے،
جیسے ایک یہودی آیا تھا، رسول پاک نے فرمایا کہ یہ حکم تمہاری تورات میں لکھا ہے، پڑھو ذرا، تورات کھولو، اس نے کھولی، پڑھنا شروع کی، جب وہ حکم آیا تو اس پہ جمپ لگا کے آگے چلا گیا۔ پھر عوام تو کہے گی نا اس کی جا کے، او ساڈے مولوی نے، ہمارے مولوی نے تورات سے ثابت کر دیا کہ وہ جو کہتا ہے میں رسول، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ خود تو اس بونگے نے پڑھنی کوئی نہیں کتاب، جو کرپٹ نے بے ایمانی کیا اس کتاب میں جھوٹ بولا، چھپا لیا، اس پہ نعرے مار رہا ہے کہ اس نے صحیح کر دیا۔ اس طرح شرک پھیلتا ہے۔ یہاں پہ کتنا واضح اور کلیئر ہے یہ آیت نمبر 80 آپ کے سامنے قرآن ہے، دیکھیے آپ، اور وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم نہیں دے گا۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ کفر کر رہے ہیں، یہ عقل کے اندھے کفر کر رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں وہ اسلام کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد تمہیں کہے گا کفر کرو پھر مجھے رب بنا کے؟ اتنی وضاحت۔ اب جس نے کوئی ایسا عقیدہ بنایا ہے وہ کہے گا بھائی یہ تو کچھ اور ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بھی ایک مرض ہے قرآن کو سمجھ میں نہ آنے کی، چونکہ اپنا عقیدہ اور ہے تو قرآن کی آیت کو جب تک گھوٹا موٹا نہ لگائے اس پہ فٹ نہیں آتی، وہ تو پھر توڑ موڑ کے وہ اسے کہتے ہیں افطرا۔ افطرا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سائز کی چیز نہیں ہے، آپ کانٹ چھانٹ کر کے اپنے سائز پہ فٹ کر لو، کانٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کا چیز کو بنا لینا، اسے کہتے ہیں افطرا۔ اور اللہ کہتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے رسول دیکھیے کیسے افطرا کرتے ہیں اللہ پر، کیسے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اس کے دین کو، اپنے غلط نظریات کو بقول ان کے کتاب سے ثابت کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا، یہ خبر دے رہا قرآن، کیا عہد لیا تھا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر کوئی رسول آئے تمہارے پاس تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ہر نبی سے کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی آ جائے، تم موجود ہو اور وہ تصدیق کرنے والا ہو تمہاری کتاب کی، تو تم اللہ کو عہد کرو کہ تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ یعنی اب خدا نے جو بعد میں بھیجا ہے اب وہ نبی ہے، اب تم اس کے پیروکار بنو۔ اب یہ نہیں ہے تم کہو کہ میں بھی تو نبی ہوں، تو نبیوں سے یہ عہد لیا ہوا تو امتوں کی تو بات ہی پھر ختم۔ یہ کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے انبیاء سے خدا نے عہد لیا ہے کہ جب بعد والا نبی آ جائے، پچھلا نبی موجود ہو تو وہ اس پر ایمان لائے گا، جب اس کو وہ دیکھ لے کہ یہ میری کتاب کی تصدیق کرنے والا، اس کو تو فوراً پتہ لگ جائے گا نبیوں سے عہد لیا ہوا۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو جو کہہ رہے ہو ہم نہیں ایمان لاتے، ہم اپنی کتاب پہ جو قرآن نے پہلے سپارے میں گزر چکا، کہتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے علاوہ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو خدا انہیں خبردار کر رہا ہے کہ انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا ہوا۔ قال اقررتم، پھر اللہ نے ان سے کہا، یعنی یہ عہد ان سے لینے کے بعد خداوند عالم نے انبیاء سے کہا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ یعنی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا جو نبی آئے اس پر ایمان لانا ہے۔ جو نبی کا انکار کرے گا اس نے اللہ کے عہد، اگر نبی بھی کرے تو اس نے عہد توڑا ہے۔ تو تم یہودیوں اور عیسائیوں کی تو پھر کوئی اوقات نہیں ہے۔ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اگر بعد میں ہمارے ہوتے ہوئے کہ نبی آئے گا، اگلا نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہم اس کے پھر پیچھے چلیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ جو آئندہ آنے والے نبی پر ایمان نہیں لاتا، کہتا مجھے پچھلا کافی ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ نبی ہے اللہ کا، پھر کہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد توڑ رہا ہے، جو اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ہوا کہ تم ایمان لاؤ گے اگر بعد میں کوئی نبی اور آ جائے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ سورہ بقرہ کے شروع میں گزرا تھا مچھر والی مثال میں، وہاں فرمایا تھا کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سو کو اسی مثال سے گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت کرتا ہے۔ وہاں فرمایا تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ،
گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسقوں کو، ان کا فسق سبب گمراہی کا۔ وہاں فاسقوں کی نشانی کیا بتائی تھی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ فاسق ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اب اس عہد سے پھر جائے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہے۔ عہد توڑنا، اللہ کا عہد توڑنا، ویسے لوگوں سے بھی کیا ہوا عہد توڑنا قرآن کا حکم ہے اس کا بھی کہ اوفوا بالعقود، جو تم آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہو ان سے وفا کرو، وہ بھی ہے، لیکن اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دینا کہ جو نبی آئے گا اس پر ایمان میں، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ فاسق ہیں، یہ ان کا دل حدود پھلانگنے کی طرف چاہتا ہے، اس لیے حدود میں رہنا نہیں چاہتے، لہذا یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پس اس کے بعد جو پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ اللہ کا تو یہ دین ہے، اللہ نے تو نبیوں سے بھی عہد لیا کہ تم نبی آئے گا تمہارے بعد تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ اگر یہ لوگ نہیں کر رہے یہودی اور عیسائی، تو پھر یہ اللہ کا دین نہیں کوئی اور دین چاہتے ہیں جو انہوں نے خود گھڑا ہے، اپنے پیسہ خور علماء کی محنت سے جو گھڑا ہے دین تعریف کر کے، اس دین کو یہ فالو کرنا چاہتے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، یہ اسلم وہی اسلام ہے، جبکہ اسی کے آگے تسلیم ہے کون؟ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً چاہتے ہوئے، وکرہن اور نہ چاہتے ہوئے، وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف یہ پلٹائے جائیں گے۔ یہاں پہ کیا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سب کے سر تسلیم خم ہے، یعنی اگر آپ اس کائنات کو دیکھو تو سب خدا کے حکم کے پابند ہیں، ہاں انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اختیار ملا، تم اس اختیار کی وجہ سے اپنی نفس پرستیوں کو ترجیح دے رہے ہو اور اللہ کے دین کو نہیں مان رہے۔ دیکھو تو صحیح کون ہے اللہ جس کا دین تم نہیں ماننا چاہ رہے، کہ جس کے آگے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو تمہاری مجال کیا ہے، اور عنقریب تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اللہ ان کو اپنی اس قدرت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہ ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات چار و ناچار، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہیں، اور سبھی کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قل، اب یہ پچھلی بات کہ اگلے نبی کی پر ایمان نہیں لا رہے یہودی، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے رسول پاک کے ذریعے، اے رسول آپ ان سے یہ کہیں، کیا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سب پر ہم ایمان رکھتے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کو مانتے ہیں۔ قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن کے 12 قبیلے بنے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ ویسے اسباط سبت زیادہ تر نواسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو قرآن میں اسباط آیا ہے وہ کس کے؟ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے بارے، جن سے 12 قبیلے چلے تھے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سبطی نبی الرحمہ، رحمت کے نبی کے 2 سبت، یہ ہم اپنی زیارات وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، یعنی سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا، والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے کہ اس کو مانتے اور اس کو نہیں مانتے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اللہ کے آگے تسلیم ہیں، خدا کی طرف سے آیا ہے، ہمارا سر تسلیم خم ہے، پھر ہم اس کے مقابلے میں اپنے کوئی انحرافات اور خرافات نہیں گھڑتے کہ جس سے گمراہ خود بھی ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ اب یہاں پر اب دیکھیں کانٹیکسٹ، دیکھیں پیچھے کیا بات چل رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہا، یعنی اسلام آ گیا اس کے پاس، جس کے پاس آیا ہی نہیں ہے وہ تو اس میں خود بخود آؤٹ ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس خبر ہی نہ پہنچی ہو، اس کو اللہ کہے تو نے اسلام قبول نہیں کیا، چل جہنم میں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے اس کے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ بات آتی تب ہے جب بات پہنچے اور وہ کہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ ڈش پسند ہی نہیں ہے، مجھے وہ پرانی والی ڈش پسند ہے۔ دین کو وہ بوفے سمجھتا ہے مثلا،
کہ جو دل کرے کھاؤ، جو دل کرے نہ کھاؤ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں، کبھی بھی. لن ایک ہوتا ہے لا يقبل، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایک ہے لن يقبل ابداً، کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور کیا نتیجہ اس کا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خاسرین میں ہوگا. خاسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچے، سب ضائع ہو جائے اس کا. یعنی وہ اگر اسلام آ گیا اور اس نے کہا نہیں میں موسیٰ کے دین پر ایمانداری سے عمل کر رہا ہوں، وہ دین اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں جس کو نہیں پتا اور وہ خدا بہتر جانتا ہے، وہ آگے آیات آ جائیں گی کہ جو اس لیے اسلام اس نے قبول نہیں کیا کیونکہ یا تو اس تک خبر نہیں پہنچی یا مثلا اس کو سمجھ نہیں آیا. یعنی اس کا قصور نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں، اس طرح سمجھیں، اس کا قصور نہیں ہے. وہ آگے آیات بہرحال آ جائیں گی، اس وقت میں تفصیل سے بیان کر دوں. تو اللہ وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو انکار نہیں کیا جائے گا. یہ کون ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے، یعنی اسلام اس کے پاس آ جائے پھر کہ مجھے پرانا دین اس سے قبول نہیں ہوگا اور یہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا. خاسر، خسران اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں کچھ بھی نہ بچے، بالکل ہی صفائی ہو جائے، سرمایہ بھی ضائع ہو جائے. چونکہ ظاہر ہے قیامت کے دن جب ہوگا پھر کسی کو دوبارہ نہیں دنیا میں جانے کی مہلت دی جائے گی اور کہ پھر کام کرو اور پھر اب اسلام قبول کر لو تو پھر اصلاح ہو سکتی ہے. وہاں سے واپسی کی مہلت کسی کو نہیں دی جائے گی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت بیان مزید کرتا ہے. کیف یہد اللہ قوما، کیسے اللہ ہدایت کرے اس قوم کی. ویسے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے اختیار دیا انسانوں کو، اس اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس قوم کی اب خدا کس طرح ہدایت کرے. جیسے کہا نا جن کو ہم نے تورات دی تھی انہوں نے تورات کو صحیح طرح نہیں جس طرح اٹھانا چاہیے تھا اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی طرح. وہاں پہ آگے اینڈ میں آیت میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی جو ہدایت کے لیے دی تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا، اب تمہاری ہدایت کہاں سے کروں؟ جو راستہ میں نے بتایا ہدایت کا اس پہ تم نہیں چل رہے ہو، اب تمہاری ہدایت بھی نہیں ہو سکتی. قرآن کے بارے میں تورات سے بڑھ کر یہ بات صدق کرتی ہے، سچی ہے. اس تناظر میں اللہ فرما رہا ہے کیف یہد اللہ قوما، کیسے کیوں کر اللہ ہدایت کرے اس قوم کی کہ جس نے کیا کیا؟ کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد دوبارہ کفر کر دیا. اس کی جو شان نزول بیان ہوئی ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے، یاد رکھیے شان نزول کی اوتھینٹسٹی کا وہ لیول کبھی بھی نہیں ہوتا جو قرآن کی آیت کا لیول ہے. آپ دیکھیں گے شان نزول آپ پڑھیں گے، بعض دفعہ ایک آیت میں کئی شان نزول مل جائیں گے، کئی واقعات مل جائیں گے، بعض دفعہ ایک ہی واقعے کے کئی ورژن مل جائیں گے. تو وہ کچھ نہ کچھ ہم آئیڈیا لینے کے لیے وہ ہوتا ہے. اصل میسج کیا ہے؟ وہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ ذہن میں بات رکھیں. جو سائڈوں پہ حاشیے لگے ہوتے ہیں، جو وضاحتیں ہوتی ہیں، وہ اصل قرآن کا متن وہ نہیں ہوتا. جس کی گارنٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ متن قرآن. لہذا سب سے زیادہ زور کس پہ لگائیں؟ متن سے سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. ورنہ اگر جس بھی آپ وکیل کے پاس جائیں گے وہ اپنی اس کے مطابق وہ توڑ موڑ کے، وہ ایکسپرٹ ہی اس بات کو ہوتا ہے، وہ کر لے گا، اپنی سائڈ پہ گرا لے گا. یہ واقعہ یہ تھا کہ وہ بندہ جو تھا اس نے اسلام قبول کیا، اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. جب اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو وہ بھاگ گیا اور کفار کے ساتھ جا کر مل گیا. یہ اس کا ایک شان نزول بیان ہوا. خداوند عالم بہتر جانتے ہیں. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیوں کر اس قوم کو ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی. وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ رسول حق. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو، ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. کیا جزا ہے ان کی؟ جو اسلام لا کر، ایمان لا کر دوبارہ کفر کرے. اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت.
کہ جو یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے ایمان کے بعد، یہ مرتد ہو جانا، مرتد اسلام کے بعد دوبارہ واپس پلٹ جانا اپنی طرف۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، لعنت یعنی خدا کی رحمت سے دوری، جنہوں نے اسلام کے بعد دوبارہ کفر اختیار کیا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کنسیشن، نرمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی کہ تھوڑی مہلت ہے پھر دوبارہ سے ہم مہلت دے رہے ہیں کر لو، کوئی مہلت ان کو نہیں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی یہ ان سے غلطی ہو گئی، اور یہ جس شان نزول جو بیان میں عرض کر رہا تھا، جو آیا کتابوں میں، اس میں ہے کہ اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی، اس نے رسول پاک کو بعد میں شرمندہ ہوا، ندامت ہوئی، رسول پاک کو پیغام بھجوایا کہ میری توبہ قبول ہے، رسول پاک نے کہا کہ وہ آیات اتری یہ والی، تو اللہ کے نبی نے اس کو واپس بلوا لیا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی تھی اس کی اصلاح کر لی۔ یاد کریں، جب انسان کوئی ایسی خرابی کرتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اس کی اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر اور بات ہے، ایک دفعہ ہے کہ اس کا اور بندوں کا معاملہ، گمراہ کر دیا لوگوں کو، کوئی اور خرابی کر دی، کسی کے پیسے کھا گیا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ کیا میں توبہ کر رہا ہوں اور ڈکار لے لے سارے پیسے ہضم کر دے، یہ دین اسلام نہیں کہتا۔ حقوق العباد جو ہے وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی تھی اس کی اصلاح کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تو پھر جرم جتنا بھی بڑا ہے جو واپس پلٹ آیا ہے، یہ غفور مبالغے والا ہے، وہ تو بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے، غافر ہوتا ہے مغفرت والا، غفور بہت زیادہ مغفرت، سب کمیاں دور کر دے گا واپس پلٹ کر آنے والے کے لیے۔ رحیم میں نے عرض کیا تھا وہی خاص رحمت والا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی جو خرابی کر بیٹھے تھے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحیم جو توبہ کرتا ہے اس پر خصوصی رحمت کرنے والا۔ رحیم کی رحمت خصوصی رحمت ہوتی ہے، رحمان کی، ایسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہیں آپ نہیں دیکھیں گے فإن اللہ غفور الرحمن، ان اللہ غفور الرحیم، رحیم اس لیے کہ خصوصی رحمت ہے، وہ اس کے پر ہوتی ہے جو خصوصی رحمت کی قابلیت کی طرف آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایک تو وہ ہے جنہوں نے توبہ کر لی، ایک دوسرا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں ہی آگے آگے زیادہ ہوتے رہے، کفر میں زیادہ ہوتے رہے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کب توبہ کر رہے ہیں؟ جب پکڑا جائے، پہلے چھکے لگا رہا تھا، کھل کے کھیل رہا تھا، اب گرفت میں آ گیا ہے، اب کہتا ہے جی میں توبہ کروں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ جو گرفت میں آنے سے پہلے، جیسے وہ گیا تھا، اس نے پیغام بھجوایا کہ میں پکڑا نہیں گیا تھا، خود ہی کہا کہ میں ندامت شرمندہ ہوں، میری توبہ قبول ہے، ٹھیک، تو اللہ تو کریم ہے، یہ آیات نازل ہوئی اور اس کی توبہ ہوگی۔ لیکن وہ کہ جو کفر کریں اور اس کے بعد پھر کفر میں بڑھتے جائیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور مراد کیا کب قبول نہیں ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ ظاہر اس دنیا میں، کہ جب وہ مجرم گرفت میں آ جاتا ہے، گرفت میں جب آ جائے پھر اللہ کا جو قانون ہے اس کے بارے میں اس کو جاری کیا جائے گا، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی جن کو سیدھا راستہ ملا تھا اب راستہ گم کر دیا اور دوسری طرف چلے گئے۔ اور پھر یہ تیسرے جز کی آخری آیت، صلوات پڑھیے محمد والے۔ ان الذین کفر، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے۔ یہ جو واو ہے نا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں واو حالیہ، حالت بتانے کے لیے ہوتا ہے۔
ماتو وہم کفارن، اس حالت میں مرے کے کافر تھے. یہ جو ہے نا یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہاں بھی واو کیا ہے؟ حالیہ ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع، اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. یہ واو ہر جگہ اور کے معنی میں نہیں آتا، کبھی قسم کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی تفسیر میں ہوتا ہے. بہت سارے واو کے معنی ہیں کہ جو اچھی طرح عربی کے مزاج سے واقف ہوتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں واو سے اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اگرچہ اگر زور لگایا جائے، تھوڑا موڑا جائے تو معنی پھر دوسروں نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ والا وہ نہیں ہے، شکل ملتی جلتی ہے نا، ایک ہی واو ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو جس کے عقیدے کے مطابق واو ہوتا ہے اسی طرح موڑ دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اگر انصاف سے اور جو عربی زبان کا مزاج ہے اس سے دیکھا جائے تو بات پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ جھکاؤ کس طرف ہے، یہ بات کدھر جا رہی ہے. لیکن اور شاید اللہ نے بھی یہ امتحان لیے ہوئے کہ کون قرآن کو سیدھا کرتا ہے اور کون قرآن سے. لہٰذا جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے جو بات ذہن سے آئے، یعنی قرآن سے وہ چیز، وہ چمک پیدا ہو، قرآن سے وہ چیز پھوٹے، وہ صحیح ہے. وہ چیز کہ جو باہر سے قرآن پر ڈالی جائے اور یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات میرے ذہن میں آئی یہ اسی آیت سے آئی ہے یا نہیں، دادا حضور نے کچھ اور مجھے بتایا ہوا تھا، وہ میں اس آیت میں فٹ کر رہا ہوں. یہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی سے اس قدر سونا جس سے روح زمین بھر جائے، یعنی زمین کتنی بڑی ہے، زمین ساری اندر سے سونے سے بھری ہو اور وہ بندہ اس کا مالک ہو اور وہ قیامت کے دن کہے یا اللہ یہ میں ساری ڈونیٹ کر رہا ہوں، یہ ساری میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، میری جان چھوڑ دیں، مطلب مجھے جہنم میں نہ ڈالیں. یہ سارا بھی فدیہ دے دے، اتنا سونا بھی اگر ہو، لن یقبل، میں نے کیا ترجمہ بتایا تھا لن یقبل کا، ابداً، ہرگز کچھ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، یہی ہے وہ کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، یہ ناصرین کا کیوں اللہ منع کرتا ہے کہ عام طور پر دنیا میں عادت ہوتی ہے، ایسا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مدد کو آ جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا کہ اللہ پکڑے گا تو بھی کوئی مدد کو آ جائے گا. یہ باطل ہے. اللہ کے اذن سے جو ہونا ہے، اللہ کے خلاف کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ یہودیوں کے ذہن میں چونکہ یہ عقیدے تھے کہ یوں ہو جائے گا اور اللہ مجبور ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب پر قصہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے یعقوب نے کشتی لڑی اور حضرت یعقوب نے اللہ کو گرا دیا کشتی. اور مجھے نہیں پتا ایک کسی کتاب میں پیر کا واقعہ بیان کریں کہ فلان جو ہستی تھی، یہ بہرحال میں اس کو بیان نہیں کرتا چونکہ پتہ لگ جائے گا کون ہے، اور چونکہ وہ پھر مسئلہ جو ہے یہ نفرت والا اور وہ بنتا ہے، اس لیے نہیں کروں. کہتے ہیں جناب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیر کر رہے تھے، ہمارے پیر اللہ کے ساتھ باغ میں سیر کر رہے تھے تو اللہ گرنے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا. آپ اندازہ لگائیں. جب بھی انسان اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا نا، یہ بیماری اس کو تباہ کر دیتی. اللہ کے مقابلے پر لانے والی بیماری جو ہے بندے کو تباہ کر دیتی ہے. پست ترین نظریات اس کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کا موحد وہ ہے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے پھر کچھ نہیں، اور پھر وہ خدا سے پھر وہ نیچے کی طرف آتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ کی قدرت، اور اس کے بعد اس کی توحید کے بعد وہ پھر نیچے کی طرف آتا ہے. اور یہی رسول اللہ مولا الموحدین، توحید پرستوں کے مولا، امام المتقین، یہ سارے القاب کہاں سے ہیں؟ یہ صفات. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. فما لہم من ناصرین، اور یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے اگر پھنس جائیں تو ہیلپ آ جاتی ہے. ادھر اللہ کے سامنے کوئی ان کے مددگار
نہیں ہوں گے اور نہ ان کے کوئی مدد کرنے والے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔